السلام علیکم. 610 کا لیکچر نمبر 33 کرنا ہے ہم نے. اس میں ہم نے جو آئی سی ایم پی پچھلے لیکچر میں جس کا ہم نے انٹرو تھوڑا سا لیا تھا اس کے بارے میں کچھ مزید چیزیں پڑھنی ہیں. سب سے پہلے تو وہ بتاتا ہے کہ ایک آئی ایس ایم پی جو میسج ہوتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کیا کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو آپ کا آئی پی جو تھا پیکٹ اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ اس کو ہم فریم کے اندر کیا کرتے تھے, انکیپسولیٹ کرتے تھے. یعنی کہ فریم کے اندر, ہارڈ ویئر فریم کے اندر جو ڈیٹا کا سیکشن ہوتا ہے جتنا بھی, اس کے اندر ہم پورے کا پورا اپنا اس طریقے سے آئی پی جو آپ کا پیکٹ ہوتا ہے اس کو انکیپسولیٹ کر دیتے تھے, یعنی کہ اس کے اندر رکھ دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو ہارڈ ویئر کو لگتا تھا کہ یہ فریم کے ڈیٹا میں جو بھی چیز ہے یہ ڈیٹا ہے, بس اس کو نہیں پتہ کہ یہ کوئی پیکٹ ہے, اس میں کوئی ہیڈرز ہیں, اینی تھنگ, کچھ بھی اس کو پتہ نہیں ہے. اچھا, تو آئی ایس ایم پی کے میسج کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ آئی ایس ایم پی کا جو پورا فریم ہوتا ہے اس کو آپ کیا کرتے ہو, پیکٹ بول لو یا جو بھی, اس کو آپ کیا کرتے ہو ایک آئی پی کے پیکٹ میں انکیپسولیٹ کرتے ہو. آئی پی کا جو ڈیٹا ایریا ہوتا ہے نا اس کے اندر انکیپسولیٹ کرتے ہو, اور پھر اس آئی پی کے پیکٹ کو آپ کس کے اندر انکیپسولیٹ کرتے ہو, ایک ہارڈ ویئر فریم کے اندر. تو یہ ایک ہائرارکی سے بن جاتی ہے کہ پہلے آپ آئی ایس ایم پی کے میسج کو آئی پی کے ہیڈر کے اندر, آئی پی کے ڈیٹا کے اندر انکیپسولیٹ کرتے ہو اسٹیپ 1 میں. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو کہ اس پورے آئی پی کو جس کے اندر آپ کا آئی ایس ایم پی میسج ہوتا ہے اس کے اندر انکیپسولیٹ کرتے ہو ہارڈ ویئر کے اندر. اچھا, اب یہ ملٹیپل جو ہے وہ پرپسز اس نے دکھائے ہوئے ہیں, یوز کیسز بیسیکلی بتائے ہوئے ہیں آئی ایس ایم پی کے. اچھا, یہاں پہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ آئی ایس ایم پی میسج از سینٹ ان رسپانس ٹو انکمنگ ڈیٹا گرام وتھ پرابلمس, کہ جن بھی ڈیٹا گرامس کے ساتھ پرابلمس ہوگا نا, کہ کوئی ریسیو نہیں ہوا, ڈیٹیل کسی کا زیرو ہو گیا, کچھ بھی جو بھی ہم نے پرابلمس پیچھے لیکچر میں پڑھے تھے جو کہ ڈیٹا گرام کے ساتھ آ سکتے ہیں, تو ان کے رسپانس میں ہم کیا بھیجتے ہیں, آئی ایس ایم پی میسج بھیجا جاتا ہے. اور آئی ایس ایم پی میسج از ناٹ سینٹ فار آئی ایس ایم پی میسج. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایس ایم پی میسج اگر آپ نے بھیجا تھا اور وہ نہیں پہنچا, اس میں کوئی مسئلہ آ گیا, تو اس کے لیے پھر آئی ایس ایم پی میسج نہیں بھیجا جاتا, کیونکہ آئی ایس ایم پی میسج خود بھی کیا چیز ہے, ایک ڈیٹا گرام ہوتا ہے نا. تو اگر اسی ہی میں مسئلہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے, تو اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے پھر آپ آئی ایس ایم پی یعنی اس کے رسپانس میں کچھ نہیں بھیجتے. اچھا, اب آپ آئی ایس ایم پی کو یوز کر رہے ہو ریچیبلٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور ریچیبلٹی کیا ہوتی ہے یہ بتاتا ہے کہ an internet host A is reachable from another host B if datagrams can be delivered from A to B. کہ اگر آپ ایک ہوسٹ B سے A سے آپ ہوسٹ A سے B کو ڈیٹاگرامز بھیج سکتے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا ہوسٹ ہے یہ ریچیبل ہے فرام B. ٹھیک ہے, اب پنگ پروگرام کیا کرتا ہے, ٹیسٹ ریچیبلٹی, یہ اسی چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو آپ پنگ پروگرام بولتے ہو. تو اس میں آپ آئی ایس ایم پی کا یوز کرتے ہو. کیسے کرتے ہو کہ آپ پنگ پروگرام کیا کرتا ہے کہ اٹ سینڈس ڈیٹا گرام فرام بی ٹو اے, یہ بی سے اے تک ڈیٹا گرام بھیجنا شروع کرتا ہے. دیٹ ایکوز بیک ٹو بی سے اس نے بھیجا ڈیٹا اے. ٹھیک ہے, اور ایکوز بیک ٹو بی کا مطلب ہے کہ اگر اے کو ریسیو ہو رہے ہیں تو پھر اے کو اگر ریسیو ہو رہے ہیں تو وہ کیا بولتا ہے کہ اے کو بی کو بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارے جو پیکٹس ہیں, تمہارا جو ڈیٹا ہے وہ مجھے ریسیو ہو رہے ہیں. ایکوز بیک ٹو بی کا مطلب یہ ہے کہ اے بی کو بتا رہا ہے کہ مجھے آپ کا ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے. اٹ یوزز آئی ایس ایم پی ایکو ریکویسٹ اینڈ ایکو ریپلائی میسیجز. آئی ایس ایم پی کے انفارمیشنل میسج جو ہم نے 3 دیکھے تھے اس میں سے ایک تھا ریکویسٹ, ایکو ریکویسٹ ریپلائی میسج. ٹھیک ہے, تو اس کو یہ یوز کرتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ بی کو ایکو بیک کرتا ہے. اب انٹرنیٹ لیئر جو آئی پی ہوتا ہے انکلوڈس کوڈ ٹو ریپلائی ٹو انکمنگ آئی ایس ایم پی ایکو ریکویسٹ میسج. بیسیکلی انٹرنیٹ لیئر میں کچھ یونیک کوڈز یونیورسلی ڈیفائن کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے جو آپ کے پاس آئی ایس ایم پی کے میسج ہوتے ہیں ان کو رپلائی کرنے میں. مطلب اگر ایک ریچیبلٹی ناٹ ریچیبل کا اگر ایرر آئے تو اس کو کس کوڈ سے رسپانس کرنا ہے, اگر کوئی کسی پیکٹ کا ڈیٹا گرام کا TTL 0 ہو گیا تھا تو اس کو کیسے رسپانس کرنا ہے, یعنی اس سب کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ کوڈ جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو پنگ میکینزم ہے وہ یونیورسلی ورک کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ پاکستان میں جو ہے وہ آئی ایس ایم پی کو ڈفرینٹ ٹریٹ کر رہے ہو اور پھر دوسری کنٹری میں ڈفرینٹ کر رہے ہو, تو جب پاکستان اور وہ دوسری کنٹری آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر پنگ میکینزم صحیح سے ورک نہیں کرے گا. اس وجہ سے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ یونیورسل کوڈز انکلوڈ کرتے ہیں آئی پی میں. انٹرنیٹ لیئر بیسیکلی جہاں پہ بھی لکھا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے آئی پی, یا آئی پی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کو آپ انٹرنیٹ لیئر بھی کہہ سکتے ہو. اچھا, اب یہ تو تھا ہم نے کیا کس ریچیبلٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آئی ایس ایم پی کو یوز کیا. اب ہم آئی ایس ایم پی کو یوز کریں گے روٹ ٹریس کرنے کے لیے. اور روٹ کیا چیز ہوتی ہے, کہتا ہے لسٹ آف آل راؤٹرز آن پاتھ فرام اے ٹو بی از کالڈ دا روٹ فرام اے ٹو بی.
کہ آپ کے اے اور بی کے درمیان جتنا بھی پاتھ ہے، وہ چاہے جتنی بھی دور ہیں ایک دوسرے، ان کے درمیان جتنے بھی راؤٹرز آتے ہیں ان کی لسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، روٹ فرام اے ٹو بی راؤٹ بول لیں یا روٹ بول لیں۔ اب یہ کہتے ہیں دا انٹرمیڈیٹ راؤٹر سینڈ آئی ایس ایم پی ٹائم ایکسیڈڈ میسج ٹو دا سورس اینڈ ڈیسٹینیشن سورس اینڈ ڈیسٹینیشن سینڈز این آئی ایس ایم پی ڈیسٹینیشن انریچیبل میسج ٹو دا سورس۔ کہ کیا ہوتا ہے کہ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ جو راؤٹرز ہوتے ہیں وہ آئی ایس ایم پی ٹائم ایکسیڈڈ میسج بھیجتے رہتے ہیں سورس کو، ٹھیک ہے، اور ڈیسٹینیشن کیا کرتی ہے کہ آئی ایس ایم پی ڈیسٹینیشن انریچیبل میسج بھیجتی رہتی ہے ٹوورڈ سورس۔ اس سے پھر ہم بہرحال جو ہے اپنا جو ہے روٹ اس کو ٹریس کرتے ہیں یا ٹریک کرتے ہیں۔ اب ونڈوز میں یہ بتاتا ہے ونڈوز کے ورژن کے بارے میں کہ ونڈوز میں ٹریس روٹ یا ٹریس آر ٹی کا جو یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے کہتا ہے کہ جو آپ کو پروگرام ہے وہ کیا کرتا ہے، سینڈز آئی ایس ایم پی ایکو میسج ود انکریزنگ ٹی ٹی ایل۔ انکریزنگ ٹی ٹی ایل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے پیکٹ کا جو ٹی ٹی ایل ہے وہ 1 ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر 2 ہوگا، اس کے بعد 3 ہوگا، 4 اینڈ پھر سو آن، یہ چلتا جائے گا اس طریقے سے۔ تو انکریزنگ ٹی ٹی ایل کا مطلب یہ ہے۔ اور ٹی ٹی ایل اگر آپ کو بھول چکا ہے تو ٹی ٹی ایل بیسیکلی ٹائم ٹو لیو ایک ٹائمر ہوتا ہے جو کہ آپ کے راؤٹر کے پاس جاتا ہے کہ اگر اس ٹائم میں پیکٹ ریسیو نہیں ہوتا تو اس پیکٹ کو ڈسکارڈ کر دو، اس کو اسکپ کر دو۔ اچھا، تو انکریزنگ ٹی ٹی ایل میسج اس نے سینڈ کیے۔ اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کا جو راؤٹر ہے وہ راؤٹر دیٹ ڈیکریمنٹس ٹی ٹی ایل ٹو 0 سینڈ آئی ایس ایم پی ٹائم ایکسیڈنٹ میسج، ٹھیک ہے۔ اب جس راؤٹر کو ٹی ٹی ایل 1 والا میسج ریسیو ہوا تھا نا، اس کے پاس جب یہ ڈیکریمنٹ مطلب ٹی ٹی ایل 0 ہو گیا تو اس نے پھر ایک ٹائم ایکسیڈڈ میسج کا جو ہے رسپانس بھیج دیا سورس کو، ٹھیک ہے، اس کو آئی ایس ایم پی میسج بھیج دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا ود راؤٹرز ایڈریس ایز سورس ایڈریس، کہ اس میں یہ جو آئی ایس ایم پی میسج بھیجا گیا ہے نا، اس میں اس راؤٹر کا کیا چیز ہوتی ہے، اس میں اس کا ایڈریس ہوتا ہے ایز سورس ایڈریس، ٹھیک ہے۔ اچھا، فرسٹ ود ٹی ٹی ایل 1 گیٹس ٹو فرسٹ راؤٹر، ٹی ٹی ایل 1 جس پیکٹ کا ہوتا ہے نا وہ پہلے راؤٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ود ڈسکارڈز اینڈ سینڈز ٹائم ایکسیڈڈ میسج۔ اب جو کہ اس کے ٹی ٹی ایل 1 تھا تو یہ صرف پہلے راؤٹر کے پاس جا کے وہیں پہ ختم ہو گیا، کیونکہ اس کا ٹائم ٹو لیو جو تھا ٹی ٹی ایل ختم ہو گیا تو یہ اگلے راؤٹر کے پاس پہنچے ہی نہیں، تو یہ اب پہلے راؤٹر کے پاس گیا تھا، وہیں سے ڈسکارڈ ہو گیا، اور راؤٹر 1 جو تھا اس نے رسپانس میں ایک آئی ایس ایم پی میسج بھیجا سورس کو، اور اس آئی ایس ایم پی میسج میں اس راؤٹر کا کیا چیز تھی، ایڈریس تھی، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ایڈریس اس کا ایز سورس ایڈریس اس میں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ اس کے بعد کیا ہوا ود ٹی ٹی ایل 2 گیٹس تھرو فرسٹ راؤٹر ٹو سیکنڈ راؤٹر، ٹھیک ہے۔ اب ٹی ٹی ایل 2 سیٹ کر کے ہم نے ایک پیکٹ بھیجا تو وہ کیا ہوا کہ پہلے راؤٹر سے ہو کے دوسرے راؤٹر تک پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 1 2 لکھا ہوا یہ بیسیکلی سمجھانے کے لیے لکھا ہوا ہے، اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی کہ یہ 1 سیکنڈ ہے، 1 منٹ ہے، 1 آور ہے، جتنا بھی ہے۔ اچھا، تو سیکنڈ راؤٹر تک پہنچ گیا، سیکنڈ راؤٹر نے بھی سیم یہی چیز کی کہ اس نے ڈسکارڈ کیا، ایک آئی ایس ایم پی میسج بھیجا۔ اسی طریقے سے کرتے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب کیا ہوتا ہے کہ اٹ کنٹینیوز انٹل این آئی ایس ایم پی ایکو ریپلائی میسج فرام ڈیسٹینیشن از ریسیوڈ، ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ کو ایک ایکو ریپلائی میسج ڈیسٹینیشن سے نہیں پہنچتا۔ اب دیکھو نا، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ہوسٹ اے ہے، ٹھیک ہے، اور ہوسٹ بی یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ ان کا پورا پاتھ ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایک راؤٹر ہو گیا، یہاں پہ دوسرا ہو گیا، یہاں پہ تیسرا ہو گیا، یہاں پہ چوتھا ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اس کے پاس جو ہے ٹی ٹی ایل 1 والا جو پیکٹ ہے وہ پہنچے گا، اور اس کے رسپانس میں یہ اے کو بتائے گا کہ یہ آپ کا پیکٹ جو ہے وہ ڈسکارڈ کر دیا ہے میں نے، اور یہ جو میسج بھیجے گا نا راؤٹر 1، اس میں اس کا سورس ایڈریس ہوگا۔ پھر اے کیا کرے گا، ٹی ٹی ایل 2 والا بھیجے گا، تو ٹی ٹی ایل 2 والا اے پہلے راؤٹر سے گزر کے دوسرے کے پاس پہنچے گا تو وہ اس کو ڈسکارڈ کر دے گا، اور اسی طریقے سے ایک رسپانس میسج بھیجے گا اے کو۔ پھر اس طریقے سے جو ٹی ٹی ایل 3 والا ہوگا وہ تیسرے تک جائے گا، ٹی ٹی ایل 4 والا چوتھے تک جائے گا، اور ٹی ٹی ایل 5 جب اے بھیجے گا تو وہ بی کے پاس پہنچے گا۔ اب بی چونکہ ہوسٹ ہے، راؤٹر نہیں ہے، تو پھر بی کیا کرے گا، جب بی آئی ایس ایم پی اس کو رسپانس بھیجے گا نا اے کو، تو اب اے کو پتہ چل گا کہ ٹھیک ہے یہ میری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ ریچ ہو چکی ہے، اور اس طریقے سے ہمارے پاس پوری لسٹ آ جائے گی کہ اے اور بی کے درمیان ہمارے پاس کتنے راؤٹر آ رہے ہیں، 1 2 3 4 راؤٹر فار ایگزامپل، اس طریقے سے ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے روٹ کو ٹریس کرتے ہیں یا ٹریک کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس لاسٹ ایڈریس آتا ہے نا اس میں ٹریس روٹ میں، ٹھیک ہے، یا جیسے ہماری اس میں بی کا ہمارے پاس آ رہا تھا فار ایگزامپل، تو اس میں 2 پاسبلٹیز آپ کے پاس ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سینڈ این آئی سی پی ایکو ریکویسٹ ڈیسٹینیشن ہوسٹ ول جنریٹ یا تو سمپل آپ کو کیا مل جائے گا، ایک ایکو رپلائی مل جائے گا، ٹھیک ہے۔
دوسری پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک نان ایگزسٹنٹ اپلیکیشن کو ڈیٹا بھیج دیا، ٹھیک ہے، نان ایگزسٹنٹ اپلیکیشن ہے، مطلب آپ کا ہوسٹ ایگزسٹ کرتا ہے، آپ کا کمپیوٹر ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن آپ نے کچھ ایسا میسج کسی ایسی اپلیکیشن کو بھیج دیا کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو پھر آپ کے جو ڈیسٹینیشن ہوسٹ ہے وہ کیا کرے گا، ول جنریٹ این ISMP ڈیسٹینیشن انریچیبل میسج، وہ آپ کو ISMP میں اس کا رسپانس بھیجے گا، ڈیسٹینیشن انریچیبل میسج، حالانکہ ڈیسٹینیشن ریچیبل ہے، کیونکہ ابھی ہم نے اوپر جب ہم پڑھ رہے تھے اس کے بارے میں ریچیبلٹی کے بارے میں، تو میں نے کیا کہا تھا کہ اگر ایک ہوسٹ A سے B کو ڈیٹا بھیجا جا سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ B ریچیبل ہے فرام A، لیکن جہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے میسج کس کو بھیجا تھا، ایک نان ایگزسٹنٹ اپلیکیشن کو، کہ وہ اپلیکیشن ہوسٹ پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو اس وجہ سے پھر وہ آپ کو کیا رسپانس دے رہا ہے، ان ریچیبل میسج دے رہا ہے۔ اچھا، لاسٹ پہ آپ کے پاس کے یوزنگ ISMP فار پاتھ MTU، ٹھیک ہے، پاتھ MTU کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاتھ ڈسکوری ہوتی ہے کہ جو سورس ہے وہ دیکھتا ہے کہ سب سے اسمالسٹ MTU کون سا ہے، اور پھر اس حساب سے راؤٹرز فریگمنٹیشن کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ فریگمنٹیشن شوڈ بی اوائڈڈ، ٹھیک ہے، فریگمنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں ظاہر سی بات ہے ایکسٹرا پروسیسنگ آ جاتی ہے، آپ کو ایک ڈیٹا گرام کی بجائے ملٹیپل پیسز جو ہیں وہ پروسیس کرنے پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر فریگمنٹیشن کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ سورس کین فگر آؤٹ گوئنگ ڈیٹا گرامز ٹو اوائڈ فریگمنٹیشن، کہ سورس جو ہے نا وہ اس کے پاس یہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا گرامز کو پہلے سے کنفیگر کر لیں، مطلب پہلے سے ہی اتنے چھوٹے سائز کے ڈیٹا گرام بنائے گا کہ فریگمنٹیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اچھا، سورس ڈٹرمائنز پاتھ MTU اسمالسٹ نیٹورک پاتھ آن فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن کی یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ پاتھ ڈسکوری کو یوز کرے گا سورس پروبز پاتھ یوزنگ IP ڈیٹاگرام ود ڈونٹ فریگمنٹ فلیگ، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پہ یہ ISMP کا یوز ہو رہا ہے، یہ ڈونٹ فریگمنٹ فلیگ جو ہے وہ ISMP کے تھرو آپ کو ملے گا۔ بہرحال تو سورس کیا کرتا ہے، پروبز بھیجتا ہے، پروبز بیسیکلی آپ کے ٹیسٹ میسیجز ہوتے ہیں یا ٹیسٹنگ کے لیے جو آپ میسیج بھیجتے ہیں ان کو بولتے ہیں، تو کیا کرے گا کہ IP ڈیٹاگرام بھیجے گا اور ان کو فلیگ کرے گا، ان کے ہیڈر میں یہ انفارمیشن ڈال دے گا کہ ان کو فریگمنٹ نہیں کرنا، تو پھر ہر جو راؤٹر ہے وہ کیا کرے گا، رسپونس ود ISMP فریگمنٹیشن ریکوائرڈ میسج، جہاں پہ بھی MTU کا مسئلہ بنے گا، جہاں پہ بھی وہ کیا بولتے ہیں کہ آپ کا جو فریگمنٹ ہے ڈیٹا گرام ہے وہ بڑا ہوگا MTU سے، تو اس پوائنٹ پہ راؤٹر کیا بھیجے گا، آپ کو ایک رسپانس بھیجے گا، اور رسپانس میں بتائے گا کہ اس پیکٹ کی فریگمنٹیشن ریکوائرڈ ہے، یہ ہمارے MTU سے زیادہ اس کا سائز ہے، تو پھر آپ کا کیا کرے گا، سورس سینڈز اسمالر پروبز انٹل ڈیسٹینیشن از ریچڈ، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی اگر میں آپ کو تھوڑا سا السٹریٹ کر کے بتاؤں تو یہ فار ایگزامپل آپ کے پاس A ہے اور یہ آپ کا B ڈیسٹینیشن ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کا پورا ایک پاتھ بن گیا۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایک راؤٹر 1 ہے اور راؤٹر 2 ہے اور راؤٹر 3 ہے، اس طریقے سے۔ اب A نے ڈیٹا بھیجا فار ایگزامپل 100 کا، ٹھیک ہے، 100 بٹس کا، یہ جو پہلا راؤٹر ہے اس کا MTU تھا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ 150 کا، تو اس سے تو آپ کا ڈیٹا پاس تھرو ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جو راؤٹر 2 تھا اس کا فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ 200 تھا اگر، تو اس سے بھی پاس تھرو ہو گئے کیونکہ ہمارا ڈیٹا 100 ہے۔ لیکن جب وہ راؤٹر 3 کے پاس آتا ہے نا، فار ایگزامپل راؤٹر 3 کے پاس آتا ہے، تو راؤٹر 3 کا جو MTU ہے دیٹ از 80 بٹس، ٹھیک ہے، تو اب یہ راؤٹر 3A کو رسپانس بھیجے گا، یہ بات جو لکھی ہے، راؤٹر سینڈز ود رسپانس ود ISMP فریگمنٹیشن ریکوائرڈ میسج، تو یہ A کو بتائے گا کہ یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے نا اس کی فریگمنٹیشن ریکوائرڈ ہے، یہ میرے MTU سے کیپیٹل اس سے زیادہ ہے، اس کا سائز زیادہ ہے، تو پھر A کیا کرے گا، اپنے ڈیٹا کو 80 کے جو اس میں ڈیٹا گرام کا سائز ہے 80 کر دے گا، تو پھر یہ اس طریقے سے آپ کے B کو پہنچ جائے گا۔ تو یہ چیز انہوں نے لکھی ہے، اور یہاں پہ یہ جو سائز چینج ہو رہا ہے نا ڈیٹا گرامز کا سورس پہ، یہ فریگمنٹیشن نہیں ہو رہی، یہ آپ ڈیٹا گرام کا سائز ایگزیکٹلی چھوٹا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ بہرحال دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں لیکن آلموسٹ سملر ہی لگتی ہیں، کیونکہ آپ کر سیم چیز رہے ہو کہ آپ ڈیٹا کو اس کا سائز ڈیکریز کر رہے ہو، لیکن جو ہے فریگمنٹیشن یہ نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اس میں بس اتنا ہی تھا، یہ چھوٹا سا لیکچر تھا، اینڈ دیٹس اٹ۔